السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو کی آزادی ٹرانسمیشن۔ آج پاکستان کے اندر یوم آزادی منایا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر یوم آزادی منایا جا رہا ہے اور پاکستان کو بنے ہوئے 71 سال ہو چکے ہیں۔ 71واں یوم آزادی آج منایا جا رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر تقاریب منعقد کی گئیں اور اس میں سکولز، کالجز اور دیگر جو ادارے تھے، اکیڈمیز تھے، مدارس جو تھے، دینی مدارس، وہاں بھی آزادی کی تقریبات منعقد کی گئیں اور یقیناً یہ ایک عظیم دن ہے پاکستانی قوم کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے نہایت یہ ایک عظیم دن ہے، کیونکہ اس دن نظریہ اسلام کی بنیاد پر جدید دنیا کی پہلی اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی، جس کا نام پاکستان ہے۔ اور یہ ریاست کیسے وجود میں آئی، اس کی ایک بہت طویل داستان ہے، جہاں بہت زیادہ کچھ ایسے المناک سانحات بھی ہیں اور ایسے حادثات بھی ہیں اور ایسے قصے بھی ہیں کہ جنہیں سن کر آج بھی ہر انسان جو بھی اگر وہ اس داستان کو سن لے اور ان قصوں کو سن لے تو وہ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آزادی کی یہ نعمت یقیناً ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تو پھر جن لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہے انہیں اس کی قدر محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دن کے لیے، آزادی کی اس نعمت کے لیے تقریباً 10 لاکھ سے زائد شہدائے کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک طویل جدوجہد تھی، 150 سال سے زائد کا طویل عرصہ تھا، جس کی خاطر مسلسل جدوجہد کی گئی اور جان و مال قربان کیے گئے، بہت ساری قربانیاں دی گئیں، لیکن الحمدللہ پاکستان بنا 14 اگست 1947 کے دن۔ وہ عظیم دن تھا جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا، اور جس بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا اس کا نام، وہ مقصد جو تھا وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنایا جائے، ایسی ریاست بنائی جائے جس کا نام پاکستان تھا، جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا نظام ہو اور دنیا کے لیے پاکستان آئیڈیل معاشرہ، آئیڈیل نمونہ ہو۔ اسی حوالے سے وصال اردو کی طرف سے آج یہ آزادی کی ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسٹوڈیو میں بھی مہمان موجود ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پر بھی انشاءاللہ پاکستان کے معروف سیاستدان، معروف سائنسدان، محسن پاکستان جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، جنہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ سینئر صحافی اور مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ وہ بھی لائن پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب وقار احمد زندی صاحب، ہمیں پاکستان کے حوالے سے نغمے اور ترانے سنائیں گے، اور اسی طرح ان کے ساتھ موجود ہیں جناب احمد خان صاحب، لاڑکانہ سے تعلق ہے سندھ کے حوالے سے، سندھ کے عوام وہاں پر کیسے یوم آزادی مناتی ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک مختصر ڈاکومنٹری ہے، ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور یہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو نعمت اللہ کی طرف سے دی گئی اس کو یاد کر کے
اور جو قربانیاں اس کے پیچھے تھیں، اس نعمت کے پیچھے تھیں، ان کو یاد کر کے اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دیں اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، اور اسی طرح جو نسل نو ہے انہیں پیغام دیا جائے کہ وہ اس نعمت کی قدر کس طرح کر سکیں اور کیسے پاکستان کی قدر کریں، کیسے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور کس طرح ہم مل جل کر پاکستان کو عظیم پاکستان بنا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے اختلافات بھلا کر یکجان ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ہم آپس میں باہمی جو چپکلشیں ہیں جو ہمارے درمیان میں کچھ لوگوں نے لسانیت، قومیت، وطنیت، برادریزم اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے اپنے مفادات کے لیے ہمارے درمیان میں جو چیزیں جو خلیجیں حائل کر دی گئی تھیں، ہمارے درمیان میں حائل ہو گئی ہیں جنہوں نے کی ہیں، ہم کس طرح سے ان خلیجوں کو پاٹ سکتے ہیں۔ یہ دن اسی لیے منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو لوگ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے بارے میں معلومات کریں، ان کے بارے میں ہم جان سکیں، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے کہنے پر یا اسی طرح کسی کے ہاتھ میں ہم استعمال نہیں ہوں گے۔ تو آزادی کا یہ دن الحمدللہ بہت شان و شوکت سے منایا جا رہا ہے، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھی منایا گیا، اور اسی حوالے سے مختلف میڈیا چینل کے اوپر بھی ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، پروگرامات کیے جا رہے ہیں، اور مختلف سیگمنٹس ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں ہر طرح کے سوشل میڈیا پر بھی اور ٹی وی چینلز پر بھی۔ وصال اردو کی طرف سے بھی اسپیشل ٹرانسمیشن اسی لیے پیش کی گئی ہے۔ آزادی کے اندر آزادی کی نعمت کو یاد کرنے کے لیے جہاں ان پروگرامات کا کردار ہوتا ہے، ان ٹرانسمیشن کا کردار ہوتا ہے، وہیں پر ملی نغمے، ترانے اور نظمیں، ان کے ذریعے بھی ہم آزادی کا جو دن ہے یا آزادی کی جو نعمت ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو ملی نغموں کا، نظموں ترانوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک شاعر تھے، شعر کے اندر جو ان کا جو شعر کا جو فن ہے، جس طرح سے انہوں نے پوری امت کو جھنجھوڑا اور جس طرح سے انہوں نے آزادی کی تحریک کے اندر اپنا کردار ادا کیا، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بھی ابھی اسپیشل ٹرانسمیشن میں موجود ہیں محترم جناب وقار احمد سندھی صاحب، وہ ہمیں ملی نغمہ سنائیں گے تاکہ ہم یاد کر سکیں آزادی کے اس دن کو اور آزادی کی نعمتوں کو، اور پھر اس کی قدر بھی کر سکیں۔ وقار صاحب کیا سنانا پسند فرمائیں گے؟ انشاءاللہ ہم جو آپ کو گیت سنائیں گے وہ بھی علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری ہے انشاءاللہ، اور جو ہمارے ساتھی ہیں جو یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارا، جی، ان کے لیے بھی یہ خاص جو ہے ہم پیش کریں گے اس گیت کو انشاءاللہ۔ پیش کیجیے۔ ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، گھر مل گیا۔ اللہ کا احسان ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے۔ ہر ایک لمحہ اس کے خاطر کام کرنا ہے، دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے۔ ہاں ہر ایک لمحہ اس کے خاطر کام کرنا ہے، دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے۔ ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے۔ ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، گھر مل گیا۔ اللہ کا احسان ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم آن ہم شان
ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے۔ ہاں وقت پڑا تو اس کے خاطر ہر دکھ سہ لیں گے، جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی دے دیں گے۔ ہاں وقت پڑا تو اس کے خاطر ہر دکھ سہ لیں گے، جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی دے دیں گے۔ ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے۔ خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ، جیون سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن۔ خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ، جیون سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن۔ ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے۔ ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، گھر مل گیا۔ اللہ کا احسان ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ وقار احمد سندھی صاحب، بہت اچھی طرح سے ہمیں یاد کروا رہے تھے کہ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے۔ ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں عظیم گھر ملا، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ کتنا عظیم پاکستان ہے، ہم سب کا پاکستان ہے۔ یقیناً پاکستان کے لیے جہاں ماؤں نے دعائیں کی، وہیں پر بہنوں نے، بیٹیوں نے اور دیگر بزرگوں نے قربانیاں بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان ملا۔ اور یقیناً آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی جتنی قدر کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہاں پر ایک مختصر واقعہ میں جو میرے ساتھ خود پیش آیا وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے مجھے سعودی عرب کے اندر کسی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا ملک کون سا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چونکہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہمارے والد یہیں پیدا ہوئے، خود بھی وہ 40 سال کے تھے، تو ہم تقریباً 60 سال سے یہاں پر رہتے ہیں سعودی عرب کے اندر، تو ہمارا ملک تو یہیں پر پیدا ہوئے، یہ سعودی عرب ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کبھی باہر بھی گئے ہیں، سعودی عرب کے علاوہ کہیں اور بھی گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں پر نہیں گیا کیونکہ ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں مشرقی ترکستان، جہاں پر چین کا قبضہ ہے، چین کا حصہ ہے، وہاں پر ہم رہتے تھے، وہاں سے دربدر ہوئے، ہجرت کی ہم نے، یا سعودی عرب آئے، تو نہ وہاں پر ہمیں نیشنلٹی دی گئی اور نہ سعودی عرب میں نیشنلٹی ہے ہمارے پاس، ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہوا، مجھے اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح سے، دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، یہ صرف ایک آدمی کی مثال تھی کہ جن کا اپنا ملک نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 200 ملین سے بھی زائد جو ہیں وہ مہاجرین ہیں۔ تو جو مہاجرین ایسے ہیں جن کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، وہ نکالے گئے ہیں اپنے ملکوں سے، ان کے پاس آزادی نہیں ہے، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ سب چیزیں ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وقار صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ وقار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی کے حوالے سے یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے؟ آپ نے ترانے میں بھی سنایا، تو آپ کیا مزید کیا کہیں گے کہ ہمیں کس طرح اس کی قدر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم یہی نظر جو ہے دوسرے ممالک کے اوپر ڈالیں بنسبت پاکستان کے، الحمدللہ پاکستان ہمارا ملک جو ہے اسلامی ملک ہے، اور الحمدللہ یہ واحد ملک ہے ہمارا جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اور الحمدللہ ہماری کئی ساتھیوں سے، دوستوں سے، جیسے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ہماری بھی ہوئی ہے جی، تو ہمیں کچھ ساتھی ملے تھے جن کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ تو جب ہم سے باتیں کر رہے تھے تو ان میں سے کسی ساتھی نے بتایا کہ ہمیں جب پتہ چلا کہ پاکستان کے پاس ابھی جو ہے
ایٹمی طاقت آ گئی ہے، ایٹم بم آ گیا ہے، تو انڈونیشیا کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ باہر روڈوں پہ نکل کے نعرے لگا رہے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، کہ پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے، الحمدللہ اس ملک کے پاس اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اور الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر پاکستان کے لیے بہت محبت ہے، جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں گے نا، آپ ابھی کئی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہماری ہوئی ہے، جب ہم ان کو بتاتے ہیں یا ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے، تو وہ اپنے ملک کا نام بتاتے ہیں، پھر جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے، ہم کہتے ہیں پاکستان، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی دل جو ہے نا باغ و بہار ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی قدر کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم ملک عطا کیا ہے، جس میں دیکھیں آپ اس گیت کے مطابق جو ہے یہ اس میں بھی ہماری مائیں جو ہے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا آزاد ملک دیا، ایک اچھا ملک دیا جس میں ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اور ہم آزاد ہیں، ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی بھی ادھر جو ہے نا ٹینشن نہیں دی جاتی، نہ ہمیں کہا جاتا ہے نہیں آپ کو ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا خیال رکھیں اور اپنے ملک کا وقار بلند کریں، باہر ملکوں میں بیٹھ کے کہیں بھی ہو، الحمدللہ یہ عصبیت یہ قومیت ہمارے اندر نہیں ہے، پر یہ لوگوں کی تھرو جو ہے نا ہمارے دماغوں میں ڈالی گئی ہے، پر آپ باہر ملکوں میں دیکھیں گے نا، ہم جتنے بھی ہیں بھلی وہ خیبر پختونخوا کا ہو، پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو، ہم سب کی جو ہے نا آپس میں محبت ہے، چاہے وہ کشمیر یا گلگت بلتستان کا بھی ساتھی کیوں نہ ہو، پر الحمدللہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہم سندھی سے مل رہے ہیں یا ہم پٹھان سے مل رہے ہیں، نہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے پاکستانی بھائی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں احمد خان صاحب کی طرف۔ احمد خان صاحب، چونکہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ کے بارے میں عموماً پاکستان کے اندر مشہور ہے کہ وہ بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پر زیادہ تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہاں پر جاگیردارانہ سسٹم ہے اور لوگوں نے وہاں پر قلہم بنایا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سندھی بلوچی کے نام پر، پنجابی کے نام پر تقسیم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے آپ کا تعلق ہے، بھٹو کا علاقہ ہے اور ایک بڑا سیاسی خاندان ہے وہاں پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر سندھ کے اندر یوم آزادی لوگ کس طرح سے مناتے ہیں، اور جب 14 اگست آتی ہے تو لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح دیگر علاقوں میں شہروں میں یوم آزادی منائی جا رہی ہے، تو سندھ کے جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ہمارے سندھ میں بھائی جان جو بھی آج کل ہے یہ جاگیرداری سسٹم وغیرہ یہ نہیں ہے، اب ختم ہو رہا ہے، اب ختم ہو رہا ہے، اور لوگوں میں شعور ہے، دیہاتوں میں شہروں میں ماشاء اللہ جو بڑے جوش اور جذبے سے 14 اگست مناتے ہیں۔ اچھا، اور ویسے جیسے میں لاڑکانہ کا ہوں، ماشاء اللہ لاڑکانہ میں بھٹو کا شہر ہے، جی شہر تو سارا پاکستان ایک ہی ہے، بالکل، اور بڑے جوش اور جذبے سے میونسپل اسٹیڈیم میں 14 اگست کا پروگرام ہوتا ہے، بڑے جوش اور جذبے سے لوگ آتے ہیں مناتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا پروگرام ہوتا ہے۔ ابھی وہ کانسیپٹ نہیں رہا زمینداروں جاگیرداروں کا، ابھی ماشاءاللہ سندھ میں تعلیم یافتہ بہت لوگ ہیں اور پڑھائی چل رہی ہے، ماشاءاللہ سی ایس ایس میں بھی بہت سارے ہمارے شاگرد آ رہے ہیں، A1 پہ آ رہے ہیں، ابھی شعور وہ نہیں ہے بھائی جان، ابھی ماشاءاللہ تعلیم جو ہے۔ ہم یہ سنتے رہتے ہیں سندھ کے اندر کہ زیادہ تر لوگ غریب ہیں، غربت ہے، تو آپ کے خیال میں غربت تو ہے، وہ سب نے دیکھی بھی ہے، جی جی بھائی جان، جیسے کہ بچے وہاں بھوک پیاس سے مر گئے، تو اس غربت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ چونکہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے خیال میں کچھ ایسا آئیڈیا ہوگا کہ ہم یوم آزادی ہے تو اپنے جو نئے حکمران بھی آ رہے ہیں، نئے حکمران بھی آ رہی ہیں، نئی گورنمنٹ بھی آ رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہاں کی عوام کی غربت ختم ہو جائے؟ جیسے کہ بے روزگار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد بہت سارے گریجویٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ہیں، جاب نہیں ہے، ابھی نئی حکومت بن رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان آ رہا ہے، کچھ تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ روزگار ملے گا، اس چیز سے باہر نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ بے روزگاری ختم ہو جائے۔ ویسے بے روزگاری واقعی ابھی سندھ میں ساری میں نہیں، صرف سارے پاکستان میں ہے، جیسے کہ تھر اور اس سائیڈ پہ پانی کی
सिचुएशन आपको खुद को पता है कि इस वक्त पानी के लिए बड़े परेशान हैं वहाँ पे बंदे, बच्चे मर रहे हैं बीमारी में। अल्लाह खैर करेगा, अभी नई हुकूमत आ गई है, इंशाल्लाह ताला इमरान खान आया है, कुछ तब्दीली लाएगा, चेंजिंग आएगी, इनके लिए कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन आप लोग तो फिर भी सुना है कि भुट्टो अभी तक ज़िंदा है, फिर भी आप यही नारा लगाते हैं। भाईजान भुट्टो चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, भुट्टो ज़िंदा ही रहता है। वो तो सिंध में जो है ना एक पार्टी चलती आ रही है भुट्टो की, पीपल्स पार्टी की। अच्छा, पर इस वक्त जो अभी वफाक में इमरान खान आ गया है, ये दो पार्टियां चली हैं, चलती रही है, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। राजी तो बंदा खुदा से भी कभी कभी कहता है कि हम राजी नहीं कर लेते हैं, शिकवे कर लेता है। बाकी इस वक्त जो इमरान खान नया बंदा है, इंशाल्लाह ताला उसके यहाँ हाथ में हुकूमत आई है, अभी वज़ीर आज़म बनेगा, इंशाल्लाह ताला कुछ चेंजिंग करेगा इनसे। तो आपकी सिंध की आवाम ने भी इमरान खान के बारे में क्या मुस्बत चीज़ें देखते हैं? वो भी हैं उनकी भी बड़ी उम्मीद है इमरान खान से। अच्छा, तो इमरान खान ने कोई सीटें भी आपके वहाँ से ली हैं? वोट वगैरह लोगों को डालने सीटें ली है, कुछ सीटें उसने ली हैं, वफाक की भी ली हैं, सूबाई भी ली हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ चेंजिंग होगी, हम तो दुआ मांग रहे हैं कि कुछ चेंजिंग हो जाए। वक़ार साहब आप क्या कहते हैं, चूँकि आपका ताल्लुक भी सिंध से है, आपने तो सिंधी अजरक भी माशाल्लाह पहनी हुई है, तो सिंध की पूरी सकाफ़त आप हमेशा जहाँ भी जाते हैं शो करते रहते हैं, तो सिंध के हवाले से वहाँ की जो आवाम है, यौम आज़ादी के हवाले से उनके क्या जज्बात होते हैं, कैसे मनाते हैं? तो वहाँ जो गुर्बत और पसमानगी का हम सुनते रहते हैं, वो कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? इसका हल यही है कि हमें चाहिए हम ये कोशिश करें कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी पार्टी को अगर हमारा बड़ा बनाया जाता है या उनको हमारे ऊपर जो है ना वो हुकूमत के लिए रखा जाता है, तो हम कोशिश करें तो हम उसको फॉलो करें। क्योंकि अक्सर हम जो मार खाते हैं या बागी हो जाते हैं तो हम अपने बड़े को जो है ना बड़ा नहीं मानते। तो इसलिए मसलन अभी तो पीपी की हुकूमत आई है, ठीक है ना, अभी हम कहें नहीं हम इसके मुखालिफत निकलेंगे, हम इसके बारे में जो है ना और गलत जो है सोचें लोगों के अंदर डालेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय इस चीज़ के या लोगों के अंदर गलत सोच या गलत बातें डालने से हमें चाहिए हम उनको फॉलो करें, उनके साथ रहें और उनको अपनी ये चीज़ें बताएं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन में जितने भी हमारे बड़े थे, जब वो बाहर आए सामने तो बहुत लोगों ने उनसे दुख का इजहार किया कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे जो बड़े हैं सैयद मुराद अली शाह, जो शाह साहब हमारे वो इलाके के हैं, उन्होंने और बिलावल भुट्टो जो है साथ में जब निकलते थे प्रोग्रामों के हवाले से, तो वो यही लोगों को कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जो है अभी काम करेंगे। तो हम मीडिया के थ्रू उनको यही कहना चाहते हैं कि आप अभी कोशिश करें, क्योंकि लोगों की दिल में जो है ना मोहब्बत है किसकी है, वो भुट्टो के नाम को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप में नहीं, पर जिस भी सूबे में जाएंगे ना आप, भले कितना भी वो कौम परस्त हो या उसकी दिल में ख्यालात हो, पर जब आप भुट्टो का नाम लेंगे वो कहेगा हाँ यार भुट्टो लीडर था, वाकई भुट्टो लीडर बंदा था। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि अगर अल्लाह ने पीपल्स पार्टी को दोबारा मौका दिया है सिंध के अंदर, तो अभी उनको चाहिए वो ऐसा काम करें कि लोग जो है ना कि समझें कि वाकई भुट्टो ज़िंदा है। और यही मोहब्बत है लोगों, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं, कहानियाँ सुनते रहते हैं भुट्टो के बारे में। हम तो उस टाइम पैदा नहीं थे जब वो इस दुनिया से चले गए थे। तो हमें ये चाहिए कि हम कोशिश करें लोगों के जो है ना बातें, उनके मसले, उनके मसाइल जितने भी उनका हल निकालें। ज़रूरी नहीं वो हुकूमत उनका हल निकाले, हम एक छोटे से जो है ना ग्रुप बना सकते हैं, एक तंजीमें बना सकते हैं अपने इलाके में, 10-12 बंदे इकट्ठे हो जाएं, उनके थ्रू उनके अंडर में काम करें। ठीक है, अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो हम उनके साथ राब्ते में रहें मसाइल कि हमारे ये मसाइल हैं, हम ये मसले हैं। ज़रूरी नहीं वो खुद जो है ना वज़ीर आला सिंध जो आके मसला हल करेगा, नहीं, उसके नुमाइंदे जो उधर हैं उस इलाके में, उनको चाहिए वो उन गाँव वाले के साथ, उन शहर वालों के साथ मिल के उन गरीबों का जो है ना उनके मसले, जो उनके मसाइल हैं, उनका हल निकाले। तो उसी से जो है ना हमारे अंदर एक मोहब्बत भी बढ़ेगी और हमें एहसास भी होगा। जैसे क्योंकि हमें ये अभी खुशी भी होती है, यकीन भी कि इंशाल्लाह, क्योंकि बिलावल भुट्टो खुद बाहर निकले थे,
انہوں نے بھی لیاری میں دوسرے علاقوں میں لوگوں کی باتیں سنی، انہیں احساس ہوا کہ واقعی ہم نے جو کیا ہے وہ کم ہے، لوگوں کو زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے. تو ابھی وہ ضرور کچھ کرے گا. جی ہاں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کرنا بھی چاہیے تاکہ ان کا دوبارہ جو اعتماد ہے. ہمیں تو یہ جو سیاست ہے دراصل یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں یا ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جائے یا صرف اپنے اقتدار کے لیے لڑا جائے. بالکل. ہمیں مثبت جو ہے وہ سیاست کو فروغ دینا چاہیے، اور اگر کوئی حکومت میں آیا ہے تو اسے چلنے دیا جائے، اور ساتھ ساتھ میں اگر وہ کہیں پر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں مثبت انداز میں اس کو سمجھانا چاہیے، اس کے پاس اپنے مسائل لے کے جانے چاہیے. اس طرح سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آزادی کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے بھی ماشاءاللہ ایک ترانہ سنایا، تو ابھی آخر میں آپ کیا سنانا پسند فرمائیں گے تاکہ پھر ہم پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے؟ انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کا گیت سناتے ہیں، کیونکہ 14 اگست بھی ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں موقع بھی دیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی خوب تعریف کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ابھی میں آپ کو ایک گیت سناتا ہوں، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. ہاں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ. تیرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے، بالکل یہ ہم سب کا پاکستان ہے. وقار صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. احمد خان صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے آزادی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ آزادی کتنی عظیم نعمت ہے اور یوم آزادی کا مقصد کیا ہے اور کس طرح سے یہ ملک بنا اور کس طرح سے لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. یقیناً آزادی کی نعمت کی قدر کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھی جا سکتی ہے، جہاں پر 7 لاکھ کے قریب یا جو بھارت کی فوج ہے وہ وہاں پر وحشیانہ حملے کرتی ہے، بچوں کو شہید کرتی ہے، اماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے، ان سے پوچھی جا سکتی ہے. اسی طرح شام، فلسطین، یمن اور دیگر جو ممالک ہیں جہاں پر ظلم و بربریت جاری ہے، وہاں بسنے والی عوام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آزادی کتنی عظیم نعمت ہے. پاکستان کے پڑوس میں بسنے والے مسلمان افغانستان کے اندر، ان سے پوچھی جا سکتی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. تو آزادی کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور قدر اس کی یہی ہے کہ ہم مل کر عزم کریں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے، نظریہ اسلام بھی کے نام پر ملک بنا، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، مگر اسلامی نظام نافذ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہم ہتھیار اٹھائیں گے؟ کیا ہم ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے؟
کیا ہم ریاست کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہم جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہو جائیں گے؟ کہ اس سے اسلام نافذ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو جو پاکستان کی جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس مقصد کو پاکستان میں عملی طور پر جب ہم نافذ کریں گے تو اس کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس سے پاکستان کو نقصان نہ ہو، پاکستان کے اندر فساد نہ پھیلے، پاکستان کے اندر انتشار نہ پھیلے، اور ہماری عوام آپس میں دست و گریبان نہ ہو جائے۔ اس طرح ہمیں طریقہ اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر پاکستان کے اندر مقصد لا الہ الا اللہ وہ بھی پورا ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اور پاکستان بھی عظیم بن سکتا ہے۔ 14 اگست 2018 یہ بہت عظیم الشان دن ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس دن کو منایا گیا۔ وصال اردو کی طرف سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بھی پیش کی گئی۔ آپ کو یہ ٹرانسمیشن کیسی لگی اس حوالے سے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور وصال اردو کے دیگر پروگرامات ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فیس بک وغیرہ پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی وصال اردو کے مختلف ٹرانسمیشنز یہ ٹرانسمیشن اور مختلف جو آزادی کے ایام ہوتے ہیں یا دیگر قومی تہوار ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی پروگرامات نشر کیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وصال اردو کے ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور وصال اردو کے ساتھ اپنی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وصال اردو کے مختلف پلیٹ فارم ہیں، انہیں آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو آزادی کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ 14 اگست 2018 کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ غلام نبی مدنی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال آزادی کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ مزید انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور ویسے دیگر جو ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دن پروگرام ہوتے ہیں، خود میرے پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے میزبانوں کے پروگرام ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی پروگرام آپ سنتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔